الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق علیہ. محترم حاضرین اور مسلین حضرات، ہم اور آپ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا کیا ہے. آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے اور ہمارا یہ پہلا روزہ ہے. اس مناسبت سے میں نے کوشش کی ہے کہ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد آپ کے سامنے صرف ایک حدیث بیان کی جائے، روزانہ ایک حدیث، اور اس حدیث کا تعلق روزے سے ہوگا، رمضان سے ہوگا. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا. روزے میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے جن چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے. بسا اوقات نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی بنیاد پر ہم اور آپ کچھ ایسا کام کر بیٹھتے ہیں روزے کی حالت میں جس کی وجہ سے یا تو ہمارا روزہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزے کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، اور دونوں چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ روزے کے آداب کو جانیں، احکام کو جانیں، مسائل کو جانیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا روزہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو سکے. آج کا یہ پہلا ہمارا درس ہے اور پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. جو حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس حدیث کے راوی مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. اور وہ 5 باتیں کون سی ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام ٹکا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ. سب سے پہلی بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کی ہم اور آپ خالص عبادت کر سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو گویا وہ اسلام کے اس پلڑ کو، اس بنیاد کو ڈھا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اور وہ آدمی مسلمان نہیں ہوگا. دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو رکن ہے اسلام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے. تیسری جو بنیاد ہے وہ اقام الصلاۃ، کہ ہم اور آپ نماز کو قائم کریں. نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، ہمیشہ نماز پڑھیں. یہ نہ ہو کہ رمضان آیا تو نماز ہم نے پڑھی اور رمضان چلا گیا تو ہم بھی کیا چلے جائیں، ہم بھی نماز نہ پڑھیں. یہ اچھے مسلمان کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ نماز کو قائم کرے، یعنی نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، سنت کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھیں. یہ اقامت صلاۃ ہے. یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو بتلا دوں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، جو روزہ تو رکھتی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتی. بہت سارے ایسے روزہ دار آپ کو مل جائیں گے گاؤں سماج کے اندر، شہروں کے اندر، جو صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں
لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایسے بہت سارے نوجوان آپ کو مل جائیں گے، ڈھیروں مل جائیں گے، سینکڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے، جو روزے کی حالت میں کہتے ہیں ہم روزے سے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ ایسے روزے داروں کا روزہ قبول نہیں ہوتا، جو بے نمازی ہو، جو تارک صلاۃ ہو، نماز چھوڑنے والا ہو، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو نماز کو قائم رکھنا یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، تیسری بنیاد ہے۔ چوتھی جو بنیاد ہے وہ ایتاء الزکوٰۃ، کہ ہم اور آپ کیا کریں؟ زکوٰۃ دیں۔ اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اتنا غلہ ہے، اتنا جانور ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے، تو ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ خاص طور سے اس رمضان میں ہمیں اور آپ کو، اگر ہم مالدار ہیں، اگر ہم تاجر ہیں، دکاندار ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس رمضان میں ہم اور آپ اپنے مال و دولت کے حساب و کتاب کریں، اور جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، نظام ہے، اس نظام کے مطابق اس قانون کے مطابق ہم اور آپ زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ دینا یہ اسلام کی چوتھی بنیاد ہے۔ پانچویں جو بنیاد ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وحج البیت، بلکہ یہ ایتاء الزکوٰۃ یہ تیسری بنیاد تھی، وحج البیت، کہ بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا ہے، اتنا مال دیا ہے کہ ہم میں کا کوئی آدمی بیت اللہ جا سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، خاص طور سے اس رمضان میں۔ اس رمضان سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں عمرہ کرتا ہے، رمضان میں حج تو نہیں ہو سکتا رمضان میں، اس لیے کہ حج کے مہینے خاص ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اس آدمی کو ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آج ڈھیروں لوگ مل جائیں گے ایسے، لاکھوں لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اتنا دیا ہوا ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں جاتے۔ بینک بیلنس رکھیں گے اور پیسہ جمع کر کے رکھیں گے، لیکن عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ حج کرنا ایک عبادت ہے، اور ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے گا تو ہم حج کرنے جائیں گے، ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ تو یہ چوتھا رکن ہے وحج البیت۔ اور پانچویں جو اسلام کی بنیاد ہے، پانچواں جو رکن ہے وہ صوم رمضان ہے، رمضان کا روزہ رکھنا، جس کے لیے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا یہ اسلام کا ایک رکن ہے، ایک پلر ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے یا روزے کا انکار کرے، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس، ہمارے پاس، آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور یوں ہی اگر ہم روزہ نہیں رکھ رہے، اگر کوئی آدمی بالغ ہو گیا، اس کی عمر 16-17 سال ہو گئی، آج کے زمانے میں 16-17 سال میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بلکہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جا رہے ہیں، تو ایسے تمام بچوں پر، ایسے تمام نوجوانوں پر، ان کے گارجین کو بھی دھیان دینا چاہیے۔ آج بہت سارے گارجین یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ چھوٹا ہے، یہ ہے، وہ ہے، روزہ رکھے گا کمزور ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ مختلف بہانے کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آدمی بالغ ہو جائے، عاقل ہے، مسلمان ہے، تو یاد رکھیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے، اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی مرد ہے، وہ اپنے گھر پہ رہ رہا ہے، وہ سفر میں نہیں ہے، وہ بیمار نہیں ہے، تو پھر ایسے تمام مردوں کے اوپر روزہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے، وہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، مثال کے طور پر کیا ہے، وہ حائضہ نہیں ہے، وہ حالت نفاس میں نہیں ہے، تو پھر ایسی تمام عورتوں پر بھی روزہ واجب ہے۔ یاد رکھیے کہ رمضان کا روزہ یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں رکھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا روزہ واجب ہے، رمضان کا روزہ واجب ہے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس روزے کو اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض قرار دیا روزے کو؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں،
بہت ساری مصلحتیں ہیں جن حکمتوں میں سے بعض کو ہم کبھی جانتے ہیں اور بعض کو نہیں جان پاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ روزہ کی جو حکمت ہے اور مصلحت ہے اس میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ انہ عبادۃ للہ تعالی، یہ روزہ اپنے آپ میں جس طرح یہ نماز ایک عبادت ہے اسی طرح روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے روزہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جنہیں ہم چاہتے ہیں، جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم روزے میں کھانا پینا چھوڑ دیں، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کھانا پینا تک کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور بجاوری ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی مرضی پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم پانی پئیں، نہیں پیتے ہیں، ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم کھانا کھائیں، نہیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہم آگے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کھانا ہے، صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک جو کھانا پینا عام دنوں میں ہمارے لیے حلال ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے تعلق سے آتا ہے، بعض لوگوں کو مارا جاتا تھا کہ تم رمضان کے کسی دن میں کھاؤ یا یہ کہ پیو۔ ظالم لوگ ظلم کرتے تھے اور دباؤ بناتے تھے، لیکن ہمارے اسلاف نے مار کھانا اور قید میں جانا گوارا کر لیا، لیکن رمضان کے کسی دن میں انہوں نے کھانا اور پانی نہیں پیا۔ تو یہ رمضان کے روزے کی پہلی حکمت ہے کہ روزہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح روزہ کی دوسری حکمت یہ ہے کہ روزہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ روزہ ہمارے اور آپ کے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ روزے سے ہمارے دل کی، ہمارے جسم کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کر دیتا ہے ہم اور آپ رمضان میں اس سے رک جاتے ہیں، اس سے ہمارے دل اور جان کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے۔ اور روزہ کی فرضیت کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ تقوی ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تاکہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھیے تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو دنیا اور آخرت کی کسی بھی بھلائی کو ہم اور آپ نہیں پا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ روزے کے جتنے فوائد ہیں تمام فوائد کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو ہم کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اپنے روزے کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ تو روزے کے فرض کیے جانے کا دوسرا جو مقصد ہے وہ تقوی کا پیدا کرنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اور ہم اپنے دل کو، اپنی جان کو، اپنے نفس کو ہر طرح کی غلاظت سے، ہر طرح کی گندگی سے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، دشمنی سے، عداوت سے ہم اپنے دل اور دماغ کو پاک کر لیں۔ اسی طرح تقوی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر قدغن لگا دیتے ہیں۔ بہت ساری جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ہم لوگ ترک کر دیتے ہیں۔ کھانا پینا ہم لوگوں کا کم ہو جاتا ہے۔ جب کھانا پینا کم ہوتا ہے تو کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہمارے اوپر، شیطان کا جو بول بالا ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ شیطان کا حربہ ہمارے اوپر کام نہیں کرتا ہے، شیطان ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو پاتا ہے۔ اور جب شیطان حاوی نہیں ہو پاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ برائی کم ہو جاتی ہے، معصیت کم ہو جاتی ہے۔
گناہ کم ہو جاتا ہے، یہ روزے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کا چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، ہم جہاں بھی رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح اور جو شہوات کی چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور شہوات سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب شہوت کی بیماری ہوگی تو ہم حق سے بھی اندھے ہو جاتے ہیں، اور یہ روزہ ہمارے دل کی حفاظت کرتا ہے، اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح روزے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگر روزہ نہ رکھیں تو بھوک کی کیا اہمیت ہوتی ہے پتہ نہ چلے، پیاس کی کیا اہمیت ہوتی ہے پتہ نہ چلے، فقیروں کا غم ہمیں معلوم نہ ہو اور مسکینوں کا غم معلوم نہ ہو۔ لیکن جب ہم خود روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے ہم دور رہتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہی بھوک اور پیاس تو غریب کو بھی لگتی ہوگی، تو کیسا محسوس کرتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ روزے کا چھٹا اور آخری فائدہ میرے بھائیو یہ ہے کہ روزے کے بہت سارے طبی فائدے بھی ہیں۔ جسمانی فائدہ ہوتا ہے، جو روحانی فائدہ ہوتا ہے وہ الگ ہے، لیکن جسمانی فائدہ بھی بہت سارا ہوتا ہے۔ جب ہم کھانا پینا رمضان میں کم کر دیتے ہیں تو ہمارے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے جسم کی حفاظت ہوتی ہے، ہم وقت پر کھانا کھاتے ہیں، وقت پر کھانا کھانے کے ہم پابند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ہاضمہ بھی ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اور بہت سارے جو مضر بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں ہمارے بدن کے اندر، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جسمانی طور پہ ہم تندرست ہو جاتے ہیں، ہمارا جسم اس لائق ہو جاتا ہے کہ ہم بعد میں رمضان کے بعد اپنی مرضی سے جو کچھ چاہیں کھا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، روزہ کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے روزے میں رکھا ہے۔ روزے کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، جس کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو روزے دار ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے، روزہ رکھنے کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے، جس خوشی کو بے روزہ دار نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین موقع ہمیں دیا ہے، رمضان المبارک کا موقع دیا ہے، تو ہم اور آپ پوری کوشش کریں کہ ہم روزہ رکھیں، روزے کے ساتھ ساتھ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں ان کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقہ اور خیرات کریں، ساتھ ہی ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا روزہ بالکل سنت کے مطابق ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ آگے ہم بتائیں گے، بہت ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ، اگر آپ بیٹھیں گے، وقت دیں گے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، تو بہت ساری معلومات روزے کے حوالے سے آپ کو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اس روزے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ روزے میں ہمیں اور آپ کو خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے مسائل اور احکام سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔